ریاست تھینک یو سو مچ. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور ہم آج لنچ کے لیے آئے. جی ہم یہاں ریسٹورینٹ کے لیے آئے ہیں اور آج بہت مزہ کریں گے ہم. ریاست مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج لنچ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. آپ کے لیے کچھ اسپیشل ہے. علی مائی فرینڈ, Good morning. birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kashi, happy birthday to you. پھر ریاست نا آپ کا برتھ ڈے ہے نا میرا برتھ ڈے, تو پھر یہ کیک کس خوشی میں؟ یہ بھی میں بتاتا ہوں, لیکن آپ کو سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ سرپرائز بہت اچھا ہے, لیکن یہ برتھ ڈے آپ کا روحانی برتھ ڈے ہے جس کو آج ہم منانے جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ تو بھولی ہوئی تھی اسے. واقعی میں تو بالکل بھولی ہوئی تھی. مجھے یاد تھا, مجھے آپ کا روحانی Thank you برتھ ڈے so یاد تھا, much. اور میں نے کہا کہ آج ہم آپ کا روحانی برتھ ڈے ضرور منائیں گے تاکہ آپ کو آئندہ ہمیشہ یاد رہے. یار یاسف تھینک یو سو مچ. اچھا کیک ہے نا؟ بہت اور خوبصورت. دیکھو اس پہ میں نے یہ لکھوایا ہے, نئی پیدائش, نیا مخلوق, راست باز. یہ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہمیں خداوند نے نیا مخلوق بنایا ہے, نئی پیدائش بخشی ہے. اور کاشفہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی کو اسی طرح یاد ہونا چاہیے. اور کلام مقدس میں سے تھوڑا سا ٹائم ہم یہاں سپینڈ کریں گے, اس کے بعد کیک کٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد ہم یہاں پر اچھا سا کھانا کھائیں گے. ارے آپ نے تو پوری تیاری کی ہے. ہاں, لیکن میں نے کہا چلو پہلے تھوڑا سا ٹائم ہم خداوند کے کلام میں سے گزاریں گے, اور یہ ہم سب کے لیے ایک یاد جو ہے دہانی ہوگی. کاشفہ ہر مسیحی کو جو ہے وہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس کا روحانی برتھ ڈے کب آتا ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو سکتا, اور سیلیبریشن کو مس کرتا ہے جو ہمیں ہر سال کرنی چاہیے اس دن کو جس دن ہم یہاں ہماری روحانی پیدائش ہوئی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک جو نیا بچہ جو ہے وہ خدا کے خاندان میں شامل ہوا ہے, جیسے آپ بھی اسی دن خدا کے خاندان میں شامل ہوئی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے بعد خداوند نے آپ کو فضل بخش دیا کہ آپ آہستہ آہستہ خداوند میں بڑھتی رہیں اور ترقی کرتی رہیں. بالکل اسی طرح ہر مسیحی کا ہونا چاہیے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح جب وہ خداوند کے خاندان میں قدم رکھتا ہے, پیدائش ہوتی ہے اس کی, تو وہ آہستہ آہستہ خداوند میں بڑھتا رہے. اور یہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے, خداوند کے ساتھ دعا میں وقت گزارنے, خداوند کے ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے. اور الیاصف پولس رسول بھی خداوند کے کلام میں فرماتے ہیں کہ نوزاد بچے کی مانند روحانی دودھ کے مشتاق رہو. جی, نوزاد بچے کی طرح روحانی دودھ کے مشتاق رہو. پولس رسول اسے اسی لیے بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت تک جو نئے مخلوق ہیں, جو نئے مسیحی ہیں, وہ صرف دودھ برداشت کر سکتے ہیں, وہ کلام کی اس خوراک کو بھی برداشت نہیں کر سکتے جس کے لیے وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کر آگے سیکھتے ہیں. تو الیاصف ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں اس بات کے بارے میں؟ دیکھیں, جہاں آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم تبدیلی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں, لیکن تبدیلی سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں, ہم نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے, تو خدا ہماری زندگی کو اب فرق انداز سے دیکھتا ہے. ہماری تبدیل شدہ زندگی کو خداوند کس نظر سے دیکھتا ہے, پہلے میں یہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. اور پہلی بات یہ کہ خدا ہمیں اس نئے نوزاد بچے کو جو کہ اس کے خاندان میں شامل ہوئے اس طرح دیکھتا ہے, ایک چھوٹے بیبی کی طرح دیکھتا ہے. پھر خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی بالیدگی میں ترقی حاصل کرتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں. اور پھر خداوند اب ہمیں ایک مقدس شخص کی مانند دیکھتا ہے, ایک راست باز شخص کی مانند دیکھتا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے, اس کے خون کے بہانے کے وسیلے سے ہم بچ گئے, ہم دھل گئے, ہم صاف ہو گئے, راست باز ٹھہرے, اور اب اس کی نگاہ میں ہم راست باز ہیں. تو الیاصف کیوں نہ آپ, جیسے آپ نے بھی کہا تبدیلی کا ذکر کیا ہے, تو کیوں نہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں کہ خداوند ہماری زندگی میں کیا تبدیلی کرتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلام مقدس 3 باتیں ہمیں بتاتا ہے. پہلی وہ یہ کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو خداوند ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں اور ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں اس کی وضاحت کرتے؟ جی, اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ تبدیلیاں خداوند جو ہماری زندگی میں لے کے آیا ہے, اس تبدیلیوں سے پہلے کی ہماری زندگی کیسی تھی, جیسی زندگی تھی اس کے بعد خداوند نے کیسے تبدیل کی, اس پر ہم بات کریں گے. اور اگر آپ میرے ساتھ افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات نکالیں تو ہم پڑھیں گے کہ ہماری تبدیل شدہ زندگی سے پہلے حالت کیا تھی, کس حالت میں سے خداوند ہمیں نکال کے لایا اور ہمیں تبدیل کیا. اور اس میں یوں مرقوم ہے, افسیوں 2 باب اس کی پہلی 3 آیات, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے
اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں سے ہم سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورا کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ تو کاشفہ آپ نے دیکھا کہ ان حوالہ جات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری حالت کیسی تھی۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ہم جسم کی خواہشوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ ہماری حالت تھی، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور خداوند نے اس گندگی سے ہمیں نکالا اور ہمیں جو ہے وہ نیا مخلوق بنایا، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیا، اور ہماری ایک تبدیل شدہ زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے۔ اس کے لیے آپ افسیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند کا کلام ہمیں یہاں کیا بتاتا ہے۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ جی، جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے، اوپر لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، اور نیچے ہے کہ ہم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے۔ ہماری تبدیلی جو خداوند نے ہمارے اندر پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہیں۔ الیاسف، اور ایک اور تبدیلی ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی دنیاوی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اسی طرح سے بالکل جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خداوند ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ اور اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 12 اور 13، بالکل 12 اور 13 آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ جی، ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور یہی بات جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے ہمیں جو ہے وہ نئی پیدائش کا تجربہ دیا تو نئی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرزند بنایا، اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری تبدیلی جو خداوند نے ہماری زندگی میں پیدا کی، جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی، تو وہ ہمیں ملتی ہے 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ اس میں یوں ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو گیا ہے تو ہمیں خداوند نے نیا مخلوق بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی سے وہ پرانی انسانیت کو جو ہمیں گناہ میں لے کے جا رہی تھی، ہمارے پرانی انسانیت کو جو ہمیں خداوند سے دور لے کے جا رہی تھی، خداوند نے اسے نکال دیا۔ اور میں یہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تیتس اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت، اور یہ اور اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخوئی اور حسد میں زندگی گزار رہے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہماری حالت تھی، لیکن خداوند نے جب ہمیں نیا مخلوق بنایا تو ہماری پرانی انسانیت کو ختم کر کے وہ اس خول کو، اس گناہ کے خول کو جو ہم پر چڑھا تھا، خداوند نے اسے نکال دیا، اور اب ہم راست بازی میں خداوند کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کاشفہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ خداوند نے جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیا ہے تو خداوند نے ہماری زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا ہے۔ ہماری زندگی اب وہ زندگی نہیں رہی جو ہم خداوند مسیح کے بغیر گزار رہے تھے، اور جب خداوند نے یہ زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے تو وہ اس لیے کی ہے تاکہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس کے نام کو اور اس کے کاموں کو جو ہے وہ جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے چلے جائیں۔ الیاسف، آج کی اس اسٹڈی سے مجھے بہت برکت ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج میرے لیے بہت ہی خاص اور اسپیشل دن ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج ہم نے بھی سیکھی ہیں ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ ضرور۔ جب کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ خدا روحانی زندگی دیتا ہے، خدا ہمیں اپنے گھرانے کا فرد بناتا ہے، خدا ہمیں ایک نئی حالت میں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے۔ پروگرام ڈسائپلشپ ایسینشیلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔